اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر احسان کہ اس نے ہمیں اپنی رحمت سے زندگی میں ایک مرتبہ رمضان مبارک کو پھر گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جیسے بھی ہم نے گزارا، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس رمضان کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ چونکہ عید کا چاند نظر آ چکا ہے تو اس وقت بیان کرنا مقصد نہیں، بلکہ الوداعی دعا مختصر کر کے تو آپ حضرات کو الوداع کرنا ہے۔ دعا فرما لیجیے۔ سبحان ربی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے رب کریم، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ، آپ کے پیارے حبیب صاحب نے بتلایا کہ رمضان میں روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اے اللہ، اپنی رحمت کے ساتھ ہماری دعائیں قبول فرما لیجئے، ہمارے چھوٹے گناہ بڑے گناہ سب معاف فرما دیجئے، جو گناہ ارادے سے کیے وہ بھی معاف فرما، جو گناہ بغیر ارادے کے ہوئے وہ بھی معاف فرما، جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما۔ معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما، ہمیں طاعات کی عزت نصیب فرما۔ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن علیہ السلام کی بد دعا پر برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروائی۔ اے اللہ، ہم نہیں جانتے ہمارے بارے میں آپ کا فیصلہ کیا ہے، مگر اللہ ہمیں محروم نہ کیجیے، ہمارے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجیے۔ اے اللہ، یہ اتنا مجمع کسی دنیا دار کے دروازے پہ چلا جاتا تو وہ بھی انہیں خالی نہ بھیجتا۔ یہ لوگ 10 دن اپنے گھروں سے، اپنے گھر والوں سے، کام کاروبار سے فارغ ہو کر یہاں بیٹھے اور آپ کے در کی چوکھٹ پکڑ کے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ، آپ تو احکم الحاکمین ہیں، اے اللہ اکرم الاکرمین ہیں۔ اللہ، مہربانی فرما دیجئے، آج کی رات سب کی بخشش کے فیصلے فرما دیجئے۔ اللہ، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، اللہ ہمیں بن مانگے عطا فرما۔ میرے مولا، ہم جائیں تو جائیں کہاں، مانگیں تو کس سے مانگیں؟ آپ کے سوا کوئی اور حاجت روا بھی نہیں، کوئی اور مشکل کشا بھی نہیں۔ اللہ، ہماری بے بسی اور بے کسی پر رحم فرما، ہماری بے چارگی پر ترس کھا لیجئے۔ اللہ، آج سب کی بخشش فرما لیجئے۔ اپنے گھر میں اٹھنے سے پہلے اے اللہ سب کو معاف فرما دیجئے۔ اور اے اللہ، جب یہ حضرات اعتکاف کے لیے اپنے گھروں سے آئے تھے، ان کے گھر والے، بیوی بچوں نے، ماں باپ نے ان کو بڑی دعاؤں کے لیے کہا تھا اور بڑی امیدیں دلا کے کہا تھا، آپ جائیں گے یہ دعائیں قبول ہوں گی۔ میرے مولا، اس مسکین کے پاس تو دینے کے لیے دعائیں ہیں، آپ کے پاس تو دینے کے لیے کائنات کے خزانے ہیں۔ اے اللہ، خزانوں کے دروازے کھول دیجئے، ہماری بخشش کر دیجئے، مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، اللہ ہمیں بن مانگے عطا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ، ہمارے ملک کو بحرانوں سے نجات عطا فرما، بد امنی کو امن میں تبدیل فرما، بدحالی کو خوشحالی میں تبدیل فرما۔ جو ملک کے دشمن ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، اور جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ان کو چن چن کے دفع دور فرما۔ اللہ، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، ان پر جو ظلم ٹوٹ رہا ہے اللہ اس کو ختم فرما۔ اور اے اللہ، ہم تو دور بیٹھے دعائیں ہی کر سکتے ہیں، ہماری دعاؤں کو وسیلہ بنا کے اللہ ان کو کامیابیاں عطا فرما۔ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار عالم، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
سب حضرات کو اس عاجز کے سے السلام علیکم.